الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 37. اللہ عز و جل نے توبہ کرنے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے. توبہ کرنے والوں سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے، یہ میں نے پیچھے عرض بھی کیا. توبہ بے شک اللہ عز و جل جب چاہے قبول فرمائے، پر اللہ عز و جل نے ہم بندوں پر آسانی کے لیے کچھ وقت ایسے بنائے ہیں جن میں مقبولیت اور توبہ کے قبول ہونے کی بڑی بشارتیں موجود ہیں. جیسے کہ رمضان کا مہینہ، شب برأت جو ہوتی ہے، لیلۃ البرأت، پوری رات، ہر روز تہجد کا وقت، اور ایسے کئی اوقات ہیں جن کا ذکر موجود ہے احادیث میں. اسی طریقے سے کچھ خاص مقامات بھی ہیں جہاں پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے، جس میں سب سے بڑھ کر حرمین طیبین ہیں. اس پر قرآن پاک کی آیت بھی دلیل کے طور پر موجود ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پوری آیت جو ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر وہاں پر اللہ سے استغفار کریں، اور رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پائیں گے. یہ مفہوم ہے آیت پاک کا. یعنی اللہ نے خود ہی ہمیں راستہ بتایا کہ اگر جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ گویا کہ تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اب توبہ کرنی ہے، مغفرت چاہیے، تو قرآن پاک نے ایک راستہ بتایا کہ تمہیں پہنچنا کہاں ہے، میرے محبوب کے در پر پہنچنا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی ہے. پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے، تو پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پاؤ گے تم لوگ. یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا. جب اس آیت پر اگر اللہ نے پہنچا دیا تو بہت کچھ اس پر تو بولنے جیسی باتیں ہیں. یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ مقامات بھی ہے جہاں پر پہنچنے سے توبہ کے قبولیت کا بہت زیادہ چانس ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ گارنٹی ہے کہ بہت زیادہ. اس میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے. اب یہی نہیں کہ مدینۃ المنورہ ہی پہنچا جائے. ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے بھی ہم گناہ گاروں کی پکار کو سن کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو جہاں سے بھی وہ پکاریں یا رسول اللہ کرم کیجئے سرکار، دعا کیجئے سرکار، تو انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا. واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی ایک آہ کرے دل سے. تو یہ آیت پاک میں نے جو پڑھی اور جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ سب سے بڑی بارگاہ کہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اب اسی طریقے سے سلف صالحین یعنی اولیاء کرام کے آستانے بھی اللہ کی رحمت اور توبہ اور مغفرت کے بہت بڑے
ٹھکانے ہیں. یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. بڑی مشہور حدیث شریف ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. میں بھی پیش کر دوں مختصر طور پر. پچھلی امتوں میں حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک قاتل رہا کرتا تھا. وہ اپنے اس کا پیشہ ہی تھا قتل کرنا, لوگوں کو لوٹنا, مارنا, قتل کرنا. ہوتے ہوتے اس نے اپنی زندگی اسی میں گزار دی اور 99 قتل کر دی. 99. اب سے احساس ہوا یار اتنے مار دیے میں نے, 99 قتل کر دیے. ایک اگر اور مار دوں گا تو 3 فگرز 100 ہو جائیں گے. اتنا بڑا گناہگار ہو گیا میں نے اللہ کے بندوں کو بے وجہ مار دیا لوٹنے کے لیے. یہ وہ دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہوئی. پھر یہ خیال ہے کہ اتنے گناہ جو میں نے کر دیے, 99 قتل کر دی, میری توبہ قبول ہوگی بھی کہ نہیں. اپنے سے تو پتہ نہیں چلتا, کسی اللہ والے سے پوچھتے ہیں. تو قریب میں تھوڑا ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک اللہ والے تھے. ان کے پاس گیا. وہ اپنے مراقبے میں اپنی ریاضتوں میں لگے ہوئے تھے. کچھ دیر بعد اسے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا میں نے بھائی بہت گناہ کر دیے ہیں, میرے توبہ قبول ہوگی یا نہیں. پوچھا کیا گناہ کیے. میں نے 99 لوگوں کو مار دیا. 99 لوگوں کو قتل کر دیا میں نے, میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. اب تو یہ جو تھے صاحب جو تھے انہوں نے کہا ارے باپ رے, اتنا بڑا گناہگار, 99 لوگوں کو بے وجہ قتل کر دیا, 99 جانیں لے لی, تیری توبہ کیا قبول ہوگی. نکل, تیری توبہ کچھ قبول نہیں ہونے والی. اتنا بڑا گناہگار. یہ آگے تیش میں کہہ رہے میری توبہ جب قبول ہی نہیں ہونے والی ہے تو پھر میں رکوں کیوں. 99 ایک اور صحیح اٹھایا چھرا, ان کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر دیے. باہر نکلا پھر بھی دل جو تھا وہ پشیمانی کی طرف مائل ہی تھا کہ کیا کریں یار, چین نہیں مل رہا. کسی اور سے پوچھتے ہیں. تھوڑا آگے بڑھا اور تلاش کیا تو ایک صاحب دکھے جو لگے کہ بھئی یہ کچھ ہے, اللہ جیسے دکھ رہے ہیں, کچھ علم ہے ان کے پاس. اور وہ اللہ والے ہی تھے اور ساتھ ہی ساتھ عالم بھی تھے. پہنچا, میری توبہ قبول ہوگی نہیں. کیا کیا تو نے. 100 مار دیے پورے, بے وجہ 100 لوگوں کو مار چکا ہوں میں, اتنا گناہ کر چکا ہوں, میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. کہا ضرور ہوگی. ارے وہ تو کہہ رہا تھا نہیں ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں توبہ. بولے ہاں ضرور ہوگی, اللہ کی رحمت سے تھوڑی بڑے تیرے گناہ, تیری توبہ ضرور قبول ہوگی اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تو. پر ایک بات یہ ہے کہ تو یہاں توبہ کرے گا تو چانس کم ہے. فلاں جگہ جا, جو بستی ہے وہاں پر پہنچ جا, وہاں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں, وہاں پہنچ کر تو توبہ کر. ان کے پاس جا کر توبہ کر, ان سے اپنے لیے دعائیں کرا, وہاں تیرا بہت زیادہ چانس ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے. یہ بڑا خوش ہوا اور اس بستی کی طرف جہاں کا انہوں نے پتہ دیا تھا بڑھ چلا. کافی دور تھی وہ بستی, چلتا رہا. اچانک راستے میں اس کی طبیعت ناساز ہو گئی, ویرانے میں راستے میں گر پڑا اور وہیں راستے میں اسے موت آ گئی. اب فرشتے آئے اسے لینے کے لیے, اس کی روح کو لینے کے لیے. فرشتے آئے تو دونوں پہنچ گئے, جنت والے بھی اور جہنم والے بھی. جہنم والے کہتے تھے بڑا گناہگار ہے یہ, اس نے 100 لوگوں کو مار دیا, یہ تو جہنم میں ہم اس کو لے کے جائیں گے. جنت والے فرشتے کہتے نہیں, گناہگار تھا, توبہ کر لی اس نے, اس کے گناہ معاف ہو چکے, ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. اب دونوں میں ذرا تکرار ہوئی, دونوں طرح. نہیں اس نے گناہ کیے, وہ کہتے تھے نہیں اس نے توبہ کر لی, توبہ کی نیت سے نکل گیا اپنے گھر سے, اس کی مغفرت ہو چکی, ہم اسے لے جائیں گے. یہ تکرار چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ
یا پھر اس طریقے سے کہ دونوں میں یہ ہوا کہ بھائی فیصلہ کیسے کرے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف کی زمین ناپی جائے، جہاں یہ گرا ہوا ہے یہاں سے لے کر جہاں اس کی بستی تھی، جہاں سے آیا ہے اس کا حصہ ناپیں، اور دوسری طرف جو نیک لوگوں کی جو بستی ہے اس طرف کا فاصلہ ناپیں۔ جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اس کو وہیں والا سمجھا جائے گا، یعنی اگر اس کے گناہوں والی بستی کا فاصلہ کم ہوا، ڈسٹینس کم ہوا، تو یہ گناہ گار ہے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اگر توبہ کرنے کے لیے نکلا ہے اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، جو نیک لوگوں کی بستی، اللہ والوں کی، ولیوں کی بستی ہے، اگر وہ ولیوں کی بستی سے اس کا ڈسٹینس کم نکلا، یعنی ولیوں کی بستی سے قریب ہے، تو اسے جنت والے لے جائیں گے۔ جب ناپا گیا تو احادیث میں ہے کہ مرتے وقت جب یہ گرا ہے تو اس نے اپنا کو تھوڑا سا گھسیٹ کر اپنا سینہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس طرف آگے بڑھا لیا تھا، یعنی ایک بالشت جتنا، ایک بالکل تھوڑا سا فاصلہ جو تھا نیک لوگوں کی بستی سے اس کا قریب ہو گیا تھا، تھوڑا سا بس نیک لوگوں کی بستی سے، ولیوں کی بستی سے قریب ہو گیا تھا۔ فرشتوں نے کہا دیکھو یہ اب نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، یعنی یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ والا بن گیا ہے، نیک لوگوں میں شامل ہو چکا ہے، ولیوں کی بستی کے قریب ہے، اب اس لیے ہم اسے اٹھا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک ہے، بڑی پیاری، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمل کرنا، عامل جسے کہتے ہیں، اگر علم نہیں اور خوب وظائف اور سب کچھ کر رہے ہیں، علم کی کمی کی بنا پر نقصان اٹھائیں گے۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ وظائف کریں، جو بھی ریاضت وغیرہ ہے وہ علم کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، مخارج کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور پھر چلے کاٹ رہے ہیں تو پھر کہاں سے کچھ ہوگا، کہاں سے پھل ملے گا۔ تو اس لیے یہ پتا چلا کہ وہ جو عامل صاحب تھے انہیں علم نہیں تھا ان کے پاس، اللہ کی رحمت سے امید نہیں تھی، خود بھی قتل ہو گئے۔ اور پھر وہیں پر عالم جو تھے انہوں نے کہا ارے کوئی کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ صرف عامل بن کے رہنا وہ صحیح نہیں، عالم بننے کے ساتھ ساتھ ریاضت وغیرہ کریں، یہ بڑی بات ہے۔ علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے، 1000 عاملوں سے بڑھ کر زیادہ بھاری ہے، ایک عالم۔ تو ایک بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جب بندہ توبہ کی نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ابھی اس نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کی نیت کے اوپر دار و مدار اللہ نے رکھا ہے، اور اس نیت کی بنا پر ہی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا لیکن نیت کر لی تھی توبہ کی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تیسری بات یہ پتا چلی کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنا اثر رکھتی ہے، کہ ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا، صرف قریب ہوا تھا، اور ان کی صحبت کی وجہ سے ابھی تو پوری طرح سے حاصل بھی نہیں ہوئی، ولیوں کے پاس پوری طرح سے پہنچا بھی نہیں، صرف ایک بالشت جتنا ولیوں کے قریب ہوا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، جہنم سے بچا لیا۔ تو ولیوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ولیوں کے آستانوں پر پہنچنا، خرافات نہیں کرنی ہے، اللہ کی عبادتیں کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ولیوں کے فیض کو حاصل کرنے کی نیت سے ولیوں کے آستانوں پر پہنچنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یا اللہ تیرے پیارے کے صدقے میں میرے گناہ معاف کر دے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا، صرف قریب ہوا ایک بلّہ بھر کہ ولیوں کی برکت سے اس کی مغفرت ہو گئی، اسے جہنم سے بچا دیا گیا۔ تو یہ ایسے مقامات جہاں پر اللہ عز و جل توبہ کو
بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اور بھی بہت کچھ میں اس پہ عرض کر سکتا تھا، پر اتنا فی الحال کے لیے کافی ہے، اور باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ولیوں کی صحبت اختیار کیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، بروں سے بچیے، بد عقیدوں سے بچیے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔